بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اب آئیے، بہت چھوٹے چھوٹے دو اور مضمون ہیں۔ قرآن حبل اللہ ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ حبل رسی کو کہتے ہیں، اللہ کی رسی۔ حبل من مسد، سورہ لہب میں یہ لفظ آیا ہے۔ امام راغب نے اس کی تعبیر کی ہے استعیر للوصل وَلِكُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى شَيْءٍ، یا تو تعلق کو حبل سے استعارہ دیا جاتا ہے، استعارے کے طور پر حبل کا لفظ کسی تعلق کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کسی شے تک پہنچنے کا ذریعہ، وہ حبل ہے۔ اب یہ ہمیں لفظ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، هو حبل اللہ المتین، ترمذی میں یہ الفاظ موجود ہیں، حضرت علی سے منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو حبل اللہ کون سی ہے؟ پھر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، یہ روایت موجود ہے رزین میں، هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اللہ سے اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اللہ سے جوڑ والی ہے، تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، وصول الشیء، کسی چیز تک پہنچانے والی شے، اس کا سہل ترین، اللہ کے تقرب کا سہل ترین ذریعہ، مؤثر ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ چنانچہ ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول موجود ہے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، قرآن تو اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین کی طرف۔ یہ ترمذی میں تو اصل میں اثر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، لیکن یہ کہ زید ابن ارقم سے یہ الفاظ جو ہیں مرفوعاً کہ یہ حضور کے الفاظ ہیں، یہ بھی منقول ہے، یہ حضور نے فرمایا کہ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض۔ اور ایک بڑی پیاری روایت ہے طبرانی کی معجم کبیر میں کہ ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، مسجد نبوی کے ایک گوشے میں دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مذاکرہ قرآن۔ آپ کے چہرے پر بڑے بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، خوشی کے آثار۔ آپ چل کر تشریف لائے، پہلے ایک سوال کیا، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وہذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کے گواہ نہیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم گواہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اب آپ نے فرمایا فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، اس لیے کہ یہ قرآن وہ شے ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو وصول الی اللہ کا مؤثر ترین طریقہ، تقرب الی اللہ کا مؤثر ترین طریقہ، سہل ترین طریقہ، شور شارٹ طریقہ وہ قرآن مجید ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ ہے ہی اللہ کی صفت، یہ ہم بحث کر چکے ہیں پہلے، اللہ کا کلام ہے، کلام صفت ہوتی ہے، اور صفت لا عین ولا غیر، یہ قرآن اللہ کا غیر نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ ہر صفت جو ہے وہ تو در حقیقت نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ دوسری طرف یہی قرآن جو ہے حبل اللہ اس معنی میں بنتا ہے کہ مسلمانوں کو باہم جوڑنے والی شے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، سب کے سب جمع ہو کر، یہ تمہیں تفرقے سے بچانے والی شے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ انسانوں جو ہے ان کے اندر اتحاد پیدا ہوگا اتحاد فکری کے نتیجے میں۔
فکر ایک ہو، نظریات ایک ہوں، ویلیوز ایک ہوں، مقاصد ایک ہوں، تبھی تو انسان متحد ہوں گے۔ یہ بھیڑوں کا غلہ تو نہیں ہے کہ چرواہے کی ایک لاٹھی کافی ہے ان کو جمع رکھنے کے لیے، وہ بھیڑوں کا غلہ ہے۔ انسانوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی ایسی شے جو تمہیں ایک فکر سے، ایک نظریے سے، ایک مقصد سے، ایک نصب العین سے متصف کر دے، وہ تمہیں جوڑ دے گی۔ اور قرآن وہ شے ہے جو ایک فکر دیتا ہے، ایک خیال دیتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے، ایک عقیدہ دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے، ایک نصب العین دیتا ہے۔ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ایک آئیڈیل دیتا ہے محمد الرسول اللہ کی شکل میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب قرآن وہ چیز ہے کہ جو تمہیں آپس میں جوڑتی چلی جائے گی، تمہارے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے گی۔ آخری چیز، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں؟ یہ صرف اشارہ کروں گا اس لیے کہ اس پر میرا کتابچہ موجود ہے، اور اس کتابچے کو اللہ تعالیٰ نے بہت قبول عام عطا فرمایا۔ اس کا انگریزی ترجمہ کیا ایک صاحب نے، از خود کیا، خود ہی ٹائپ کیا، خود ہی چھپوایا۔ عربی ترجمہ ایک صاحب نے کیا، خود کیا۔ فارسی ترجمہ ایک صاحب نے کیا، خود کیا، بغیر کسی معاوضے کے۔ ملیشیا میں وہ چھپ چکا ہے، لاکھوں کی تعداد میں عام ہو چکا ہے۔ پھر میں نے ایک موقع پر 1970 میں رمضان مبارک کے دوران آخری عشرے میں مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے مدینہ منورہ، اور میں نے بھی وہ پورا رمضان مبارک اس سال وہیں کیا تھا۔ میں نے ان کو دیا تھا کہ آپ دیکھیے اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیجئے، میں اسے بڑے پیمانے پر شائع کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حالت اعتکاف میں مسجد نبوی میں پڑھا ہے، صرف ایک جگہ ایک جملے میں انہوں نے اصلاح تجویز کی، وہ میں نے کر دی۔ اس اعتبار سے اب یہ کتابچہ جو ہے مصدقہ ہے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات مجھ سے کہلوا دی تھی، تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق حسب استعداد و توفیق عائد ہوتے ہیں۔ پہلے یہ کہ اس پر ایمان ہو جیسا کہ ایمان کا حق ہے، صرف زبانی ایمان نہیں، دل سے یقین کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر عظمت اس کی پیدا ہوگی، ایمان و تعظیم، یہ پہلا حق ہے۔ تلاوت و ترتیل، اس کو پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، پھر سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، تذکر و تدبر، پھر عمل کرے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ انفرادی طور پر جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں وہ آپ قرآن کے مطابق طے کریں، قومی سطح پر حکومت اور ریاست اور قانون اور سیاست، اس کے سارے تقاضے قرآن کے مطابق پورے ہوں۔ اور آخری یہ کہ اس قرآن کو پہنچائیں اور عام کریں، جس کے لیے حضور نے اس حد تک اس میں عمومیت کر دی ہے کہ بلغوا انی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ، میرا کوئی امتی اس سعادت سے بالکل محروم نہ رہ جائے۔ اول تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ اس لیے کہ سمجھنے اور سمجھانے، سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے کا بھی کوئی ایک لیول تو نہیں ہے۔ ایک عام لوگوں کی سطح ہے، ایک ان سے اوپر کی سطح ہے، ایک انٹلیکچوئلز کی سطح ہے، ایک جینیس لوگوں کی سطح ہے۔ ان تمام سطحوں پر قرآن کو سمجھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے خود بھی تو اوپر اٹھنا پڑے گا، خود اسے سیکھنا پڑے گا، خود اس کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنی پڑے گی، اور یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے۔ یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ کوئی صرف پیس ٹائم نہیں ہے، یہ کوئی ہابی نہیں ہے۔ ہمہ وقت ہمہ تن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب آخری بات بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید وحی باللفظ ہے، صرف وحی بالمعنی نہیں ہے۔ یہ بحث اصل میں کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، خاص طور پر جو مشنری اسکولوں وغیرہ میں پڑھے ہوں،
اور عیسائیت اور اس کے عقائد اور اس کے فلسفے کی کوئی تھوڑی بہت ان کو کوئی چھوت لگ گئی ہو۔ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ وحی بالمعنی ہوتی ہے، یعنی وحی کا ایک مفہوم ہے جو نبی پر اتار دیا جاتا ہے، پھر نبی اپنے الفاظ میں اسے ادا کرتا ہے۔ لفظ اللہ کے نہیں ہوتے، لفظ نبی کے ہوتے ہیں، مفہوم اللہ کا ہوتا ہے۔ ان کے لیے مجبوری یہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ عقیدہ اپنانا پڑا کہ کوئی ایک انجیل ہے ہی نہیں۔ 104 انجیلوں میں سے وہ انہوں نے 4 سلیکٹ کی تھی کینونیکل گاسپلز، باقی جو ہیں وہ اب وہ ان کو مستند نہیں مانتے، اپوکریفل کہتے ہیں۔ اور میں نے ایک مرتبہ ایک پادری صاحب سے، مسٹر وائٹ ہوتے تھے منٹگمری میں نے ان سے پوچھا which one of them is Bible؟ یہ متی اور یہ لیوک اور مارکس اور جان، ان میں سے کون سی بائبل کون سی ہے؟ تو اس نے جواب دیا none of them is Bible. Bible is in them. ان میں سے کوئی ایک بھی مشخص طور پر، معین طور پر بائبل نہیں ہے، بائبل ان میں ہے بحیثیت مجموعی۔ لہذا ان کے لیے یہ عقیدہ جو ہے وہ لازم سا ہو گیا۔ ہمارے ہاں بھی بعض فلاسفہ نے اس قسم کی باتیں کی ہے کہ جن سے یہ دھوکہ لگتا ہے، لیکن میں خاص طور پہ چونکہ علامہ اقبال کا تذکرہ میں نے آج کیا ہے، اسی حوالے سے میں ان کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایف سی کالج لاہور کے پرنسپل تھے ڈاکٹر یوئنگ۔ ایک دعوت تھی، اس میں علامہ بھی تھے، وہ بھی تھے۔ تو ڈاکٹر یوئنگ نے کہا، وہ بڑا فلسفی تھا، کہ ڈاکٹر اقبال ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی وحی باللفظ کے قائل ہیں، آپ جیسا پڑھا لکھا شخص، عالم دانا۔ علامہ اقبال نے فرمایا جی ہاں، اور مجھے تو اس کا ذاتی تجربہ ہے، مجھ پر تو جو شعر نازل ہوتے ہیں وہ الفاظ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ تو اگرچہ اس سوال اس جواب کو ہم کہیں گے کہ یہ الاجوبۃ المسکتہ، مسکت چپ کر دینے والا جواب تھا کہ جو علامہ اقبال نے دیا، لیکن ذہن میں رکھیے یہ کہ جو وحی باللفظ ہے وہ ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وحی رسالت وحی باللفظ ہے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ البتہ الہام، کشف، رویا، القاء، یہ وحی بالمعنی ہے، یہ کوئی ایک شے ہے جو دل میں ڈال دی جاتی ہے، اس کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اور یہ جان لیجئے قرآن مجید کی حقانیت کا جو اصل ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے باطن کے اندر محسوس کریں۔ یہ جو باطنی تجربہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ انسان اپنے باطن میں محسوس کرے کہ ہاں یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایسا ہے، بڑا پیارا قول ہے۔ قرآن کے کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصحف سے نہیں پڑھ رہے، لوح قلب سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل پر لکھا ہوا قرآن موجود ہے، یعنی ہماری فطرت، ہمارے اندر کی کوئی حقیقت ہے جو سرٹیفائی کر رہی ہے، توثیق کر رہی ہے، اٹیسٹ کر رہی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری روح اور اس قرآن کا منبع وہ ایک ہی ہے، وہ ذات باری تعالی ہے، یہ کلام اللہ ہے، اور ہماری روح امر اللہ۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اب گمان غالب یہی ہے کہ کل تو تراویح ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کہ سنا یہ ہے کہ آج بھی روزہ تھا سعودی عرب میں، تو اب اس سے زیادہ تو تاخیر اب ممکن نہیں ہے، تو کل انشاءاللہ تعالی دورہ ترجمہ قرآن شروع ہو جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔